میٹھی عید کی خوشیوں کا آج تیسرا روز، دوسرے دن کا اختتام بھی پرتکلف خوابوں پر ہوا۔ کوئی سسرال ڈے کا نعرہ لگا کر سسرال پہنچا تو کسی نے خاندان والوں کے ساتھ فوڈ پوائنٹس کا رخ کیا۔ پشاور میں نمکین روسٹ اور کابلی پلاؤ کھاتے جاؤ مگر دل نہ بھرے۔ کوئٹہ والے چپلی کباب اور کڑاہی پر کرنے لگے ہاتھ صاف۔ حیدرآباد میں دم پخت، سکھر میں دمرا مچھلی کی دھوم۔ ملتان والے 50 سال پرانی چاپ کی دکان پر جا پہنچے۔ کراچی کی شاہ فیصل کالونی میں نو بیاہتا دلہن دلہا اور رشتہ داروں کے ساتھ چپلی کباب کھانے پہنچی۔ منہ میٹھا کرنے کے لیے آئس کریم پارلرز پر بھی رش۔ لوگ کشمیری چائے سے لطف اندوز۔ ملتان کا سوہن حلوہ اور سکھر کی کم قیمت مٹھائی بھی چھا گئی۔ گھروں پر بھی دعوتوں کا اہتمام، مزے مزے کے پکوان تیار کیے گئے۔ عیدی مہم دوسرے روز بھی رہی جاری۔ بچے پڑے بڑوں پر بھاری۔ عیدی بٹورنے کے بعد اسے اڑانے نکل کھڑے ہوئے۔ چھوٹی عید تو بچوں کی ہوتی ہے۔ بچے بڑوں کو لے کر پکنک پوائنٹس پر پہنچ گئے۔ پارکوں میں بچوں کے ساتھ بڑوں کا بھی ہلا گلا، خوب موج مستی۔ ہلا گلا، جھولا جھولا، ساحل کی رونق بھی قابل دید۔ اونٹ اور گھڑ سواری کا بھی لطف اٹھایا۔ کراچی کے میری ٹائم میوزیم میں بھی رش رہا۔ عید میلے کا سما۔ لاہور میں پلے لینڈ میں ننھے رئیسوں نے دل کھول کر عیدی لٹائی۔ چانگا مانگا نیشنل پارک میں دوستوں نے میلہ لگایا۔ فیول کی قیمتوں میں کمی ہوئی ہے اور پاکستان کے روپے کی قدر کے اندر بہتری آئی ہے۔ اس کی وجہ سے جو امپیکٹ ہوا ہے کوارٹرلی ایڈجسٹمنٹ کے اندر، اس کا پورا جو فائدہ ہے وہ ہم نے عوام تک ٹرانسلیٹ کیا ہے۔ وفاقی حکومت کا عوام کو عید پر تحفہ، اپریل کا بجلی کا بل کم آئے گا۔ وزیر توانائی اویس لغاری کہتے ہیں فیول پرائس ایڈجسٹمنٹس کے تحت اپریل کے بلوں میں 3 روپے 82 پیسے فی یونٹ کمی کی گئی۔ ایندھن کی قیمت میں 2 روپے 14 پیسے کی کمی ہوئی۔ ایندھن کی قیمت میں کمی کا فائدہ صارفین کو منتقل کیا گیا۔ گزشتہ ماہ کی نسبت رواں ماہ بجلی کے بلوں میں کمی ہوگی۔ نیپرا ٹیرف سے قیمت زائد ہونے پر ایندھن کی مقررہ قیمت کے درمیان فرق کی رقم وصول کی جاتی ہے۔ یہ رقم وصول نہ کرنے سے ملکی خسارے میں اضافہ ہوتا ہے۔ وزیر اعظم کی ہدایت ہے کہ عوام کو ہر ممکن ریلیف فراہم کیا جائے۔ کراچی پولیس شہریوں کے جان و مال کے تحفظ میں ناکام۔ گلشن چورنگی کے قریب ڈکیتی مزاحمت پر ایک اور شہری قتل۔ پولیس کے مطابق ڈاکوؤں کے روکنے پر شہری نے بھاگنے کی کوشش کی تو ڈاکو نے سر میں گولی مار دی۔ رمضان المبارک میں ڈکیتی مزاحمت پر 19 افراد قتل اور 55 زخمی ہوئے۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن لنجار کا گلشن چورنگی واقعے پر سخت اظہار برہمی۔ ایس ایچ او گلشن اقبال کو فلفور معطل کرنے کا حکم۔ ایس ایچ او کے سروس ریکارڈ کی تفصیلات بھی طلب کر لی۔ ڈکیتی اور راہزنی کے بڑھتے واقعات پر شہریوں نے قانون ہاتھ میں لینا شروع کر دیا۔ گلشن معمار میں شہری نے پکڑے جانے والے ڈاکو پر فائرنگ کر دی۔ ڈکیت شہریوں کے تشدد اور جاوید کی فائرنگ سے چل بسا۔ پولیس نے شہری سے اسلحہ قبضے میں لے لیا۔ امن و امان کی صورتحال ایران کے زمانے میں تھانوں کے ایسے جو سارے چینج کیے اور ایک مسئلہ کریٹ ہوا، سب کو دوبارہ درست کرنے میں تھوڑا ٹائم ضرور لگ رہا ہے، لیکن ہم نے اولین ترجیح دی ہوئی ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس پہ ہم قابو پا لیں گے۔ امن و امان کی صورتحال نگراں حکومت کے دور میں متاثر ہوئی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں نگراں دور میں پولیس افسران کی تعیناتی میں رد و بدل کیا گیا۔ صورتحال کنٹرول کرنے میں کچھ وقت لگے گا۔ سندھ حکومت ماضی میں بھی کامیاب ہوئی، اس بار بھی حالات پر قابو پا لیا جائے گا۔ مظفر گڑھ کی تحصیل علی پور میں قتل کی لرزہ خیز واردات۔ سفاک شخص نے اپنا ہی آشیانہ اجاڑ دیا، بیوی اور 7 بچوں کی جان لے لی۔ مرنے والے بچوں کی عمریں 4 ماہ سے 8 سال کے درمیان تھی۔ 2 بیٹے اور 5 بیٹیاں شامل۔ ملزم سجاد کھوکر کو لوگوں نے پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا۔ ڈی پی او کا کہنا ہے درزی سجاد کھوکر ذہنی طور پر صحت مند ہے۔ ابتدائی تحقیقات میں قتل کی وجہ گھریلو جھگڑا سامنے آیا۔
عید کے 2 دنوں میں ٹریفک حادثات میں 43 افراد کی جان چلی گئی. لکی مروت میں ڈاٹسن اور چنگچے رکشہ میں تصادم، 6 افراد جاں بحق، 15 زخمی. حافظ آباد میں ٹرک نے موٹر سائیکل سواروں کو رون ڈالا، میاں بیوی اور بچی جاں بحق، ٹرک ڈرائیور فرار. فیصل آباد میں ویگن اور کار میں تصادم، 5 افراد جان سے گئے، 2 بچے اور خاتون شامل. صادق آباد میں موٹر سائیکل سوار کو بچاتے ہوئے کار الٹ گئی، 3 بہن بھائی جاں بحق، 4 افراد زخمی. چکوال، اوکاڑا اور خزدار میں موٹر سائیکل حادثات میں 4 افراد جان سے گئے. نوشہرہ کنڈ پارک دریا میں کشتی الٹ گئی، 8 افراد کو بچا لیا گیا، بچی لاپتہ. دریائے سوات میں خیالی کے مقام پر 5 بچے ڈوب گئے، 3 لاپتہ. ہب حادثے میں جاں بحق 18 افراد کو سپرد خاک کر دیا گیا. مکلی کے قریب گاؤں قاسم جوکھیوں میں سوگ کی فضا. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی لواحقین سے ملاقات، تعزیت کا اظہار کیا. 2 بچوں سمیت 12 زخمی، سول اسپتال کراچی میں زیر علاج، 5 کی حالت تشویشناک. درگاہ شاہ نورانی جانے والا زائرین سے بھرا ٹرک کھائی میں جا گرا تھا. 70 سے زائد افراد ٹرک میں سوار ہو کر زیارت کے لیے نکلے تھے. موڑ کاٹتے ہوئے گاڑی حادثے کا شکار ہوئی. صدر، وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کا حب میں قیمتی جانوں کے ضیاع پر افسوس کا اظہار، لواحقین سے دلی ہمدردی اور تعزیت کا اظہار کیا. بہاول نگر واقعے کی تحقیقات کے لیے JIT بنا دی گئی. SHO اور دیگر اہلکار معطل، مقدمہ درج کر کے گرفتار کر لیا گیا. ملزمان کو غیر قانونی حراست میں رکھنے اور فرائض میں غفلت برتنے کی دفعات شامل. اس سے پہلے پولیس نے خواتین سمیت 23 افراد پر پولیس پر تشدد اور کار سرکار میں مداخلت کی دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا تھا. پولیس نے شہری محمد انور اور اس کے 2 سرکاری ملازم بیٹوں کو حراست میں لیا. 24 گھنٹے گزرنے کے باوجود پولیس نے گرفتار افراد کو مجسٹریٹ کے سامنے پیش نہ کیا تو سرکاری ملازم کے ساتھیوں نے پولیس خدمت سینٹر اور تھانہ سٹی 8 ڈویژن پر دھاوا بول دیا. ڈیوٹی پر موجود پولیس اہلکاروں کو تشدد کا نشانہ بھی بنایا. صدر آصف علی زرداری اور ایرانی صدر کے درمیان ٹیلیفونک رابطہ، ایک دوسرے کو عید الفطر کی مبارکباد دی. صدر آصف زرداری کی دمشق میں ایرانی سفارت خانے پر اسرائیلی حملے کی مذمت، آصف علی زرداری کا غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ. صدر آصف علی زرداری کی ایرانی صدر کو دورہ پاکستان کی دعوت، درپیش سیکیورٹی چیلنجز پر قابو پانے کے لیے معلومات کے تبادلے بڑھانے کی ضرورت پر زور. وزیر اعظم شہباز شریف کو کویتی ہم منصب کا فون، عید کی مبارکباد دی. 2 طرفہ تعلقات کو مفید شراکت داری میں بدلنے کے عزم کا اعادہ. وزیر اعظم کا اقتصادی اور تجارتی تعاون بڑھانے کی ضرورت پر زور. The worst thing that can happen is people dehumanizing each other, and that once you see people on either side of this conflict dehumanizing each other, Muslims and Jews and Christians, Israelis, other countries in the region alike, it is in the interest of all parties to see this conflict. غزہ صورتحال پر بڑھتی ہوئی نفرتوں پر تشویش ہے. موجودہ صورتحال کسی کے مفاد میں نہیں. ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میٹو ملر کا ARY نیوز کے سوال پر جواب، کہا ہم نے بدقسمتی سے یہودیوں کے خلاف دشمنی میں اضافہ دیکھا ہے، مسلم مخالف جذبات میں بھی اضافہ دیکھا جا رہا ہے. اس بارے میں ہم یہاں اور دنیا بھر میں ناقابل یقین حد تک فکر مند ہیں. اقوام متحدہ کی مکمل رکنیت کے لیے فلسطین کی درخواست پر سیکیورٹی کونسل میں عدم اتفاق. مالٹا کی سفیر وینیسا فریزیریئر کی سربراہی میں سیکیورٹی کونسل کا اجلاس. مالٹا کی سفیر نے بتایا سیکیورٹی کونسل کے 2/3 ارکان فلسطین کی مکمل رکنیت کے حق میں ہیں. فلسطین کو 2012 سے اقوام متحدہ میں غیر رکن مبصر کا درجہ حاصل ہے. فلسطین نے اقوام متحدہ کی مکمل رکنیت کے لیے درخواست 2011 میں جمع کرائی تھی. قوم کو عید کا تحفہ، اسکواش میں 5 ٹائٹل پاکستان کے نام. آسٹریلین اوپن جونیئر اسکواش میں پاکستانی پلیئرز چھا گئے.
अंडर 13 में महनूर अली ने मलेशियन हरीफ जबकि हुज़ैफा शाहिद ने ऑस्ट्रेलवी हरीफ को हरा दिया। अंडर 15 में याहिया खान ने ऑस्ट्रेलवी खिलाड़ी को शिकस्त देकर मैदान मार लिया। अंडर 17 के मेंस इवेंट में इब्राहिम ज़ेब ने न्यूजीलैंड जबकि वुमेन्स इवेंट में महविश अली ने तगड़े मुकाबले के बाद मलेशियन हरीफ को ज़ेब किया। दिल की गहराइयों से ईद मुबारक। ईद का शो है तो खाना भी साथ साथ चल रहा है। कहते हैं आप दो खवातीन खाना पकाते हैं या आपके घर में भी खामन खाने पकाते हैं? नहीं मैं पका ये आप लोग मिल के मुझे ईदी देंगे। नहीं भाई हम चलते चलो ARY न्यूज़ की ईद पर खुसूसी नशरियात, खुशियों की बहार, तफरीह और मज़ाह से भरपूर प्रोग्राम, बाखबर सवेरा में खास मेहमानों के सियासी चटखारे, मौसीकी की मिठास, अली गुल मलाह की खट्टी मीठी बातें, आदि का ईद हंगामा, कहतों का तोहफा, होशियारियां में फनकारों की शरारतें, एंकर्स कैसे ईद मनाते हैं, प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में खाना पकाने की बातें, मुस्कुराहटें और ईद गपशप, स्पोर्ट्स रूम में भी ईद का तड़का, ईद के खुशियों भरे रंग ARY न्यूज़ के संग। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का JUIFA के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से राब्ता, ईद की मुबारकबाद के साथ नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। दोनों रहनुमाओं ने मुल्क की तरक्की और खुशहाली, फलस्तीन और कश्मीर पर जुल्म और जबर के खात्मे के लिए दुआ की। एक की सज़ा सस्पेंड हो गई है, 2 बाकी है। मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला अप्रैल के महीने के आखिर में या मई के फर्स्ट वीक तक इंशाअल्लाह ताला खान साहब बाहर होंगे। खान साहब की अप्रूवल के साथ और कंसेंट के साथ हम आगे बढ़ते हैं और पार्टी में इख्तिलाफ कोई नहीं। अप्रैल के आखिर या मई के पहले हफ्ते तक बानी PTI जेल से बाहर होंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का दावा, कहा 13 अप्रैल को परशीन में जलसा करेंगे। गुजरांवाला में इत्तेहादी जमातों के साथ मिलकर एहतजाज किया जाएगा। जलसों का मकसद अदलिया की आज़ादी और चोरी किया गया मैंडेट वापस लेना है। शेर अफजल मरवत का कहना है ईद के बाद ऐसी मुहिम चलाने जा रहे हैं जिसका मंतकी अंजाम हकीकी आज़ादी या दायमी सरनिगू होगा। जल्द मैंडेट PTI के पास आएगा, लोगों को बुनियादी हुकूक की आज़ादी मिलेगी। पाकिस्तान में गुज़श्ता साल 5 दहाइयों से ज्यादा महंगाई रिकॉर्ड की गई। इस्लाहात पर अमल दरामद किया गया तो मौशी बहाली रवा साल से शुरू हो जाएगी। रवा माली साल शरह नमू 1.9% रहने की पेशगोई। सियासी अदम इस्तेहकाम, मौशी बहाली और इस्लाहात के लिए अहम चैलेंज। एशियाई तरक्याती बैंक ने सालाना आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। कहा IMF प्रोग्राम के तहत तवानाई की कीमतों में इजाफे से महंगाई ज्यादा रहेगी। रवा माली साल ज़राई पैदावार और सनती शोबे में बेहतरी, आइंदा माली साल महंगाई में कमी की उम्मीद।